نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے. اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، حاضر جلسہ، میں علم کی اہمیت و فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربك الذي خلق، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم انتہائی قیمتی چیز ہے. اس کے بغیر ہم اچھی بری چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفع اور نقصان کو نہیں پہچان سکتے. ہم کو علم کے بغیر خدا کی مرضی اور ناراضگی کا پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور علم حاصل کرنے والے غالبان علوم نبوت کو مقام و مرتبہ بلند کرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو طلبہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے گویا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. علم حاصل کرنے والے کے لیے تمام چیزیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہے. علم حاصل کرنے والے کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. آپ نے یہاں تک فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہوئے ہیں. انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے وہ روپے پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اور جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں گویا وہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی معلومات حاصل کر رہے ہیں. اس لیے علماء انبیاء کے وارث ہوئے. محترم سامعین اکرام، علم حاصل کرنے والے کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے. آپ نے متعدد احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے. آپ کا ارشاد ہے اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر میں جانے تک مسلسل علم کی طلب اور جستجو میں مصروف رہو. جو تم نے حاصل کیا ہے اس پر بس مت کرو بلکہ اس سے مزید اور کچھ حاصل کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے. اس لیے آپ سے دعا منقول ہے ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں مجاہد سپوری، جن کا عنوان ہے ماں باپ کا درجہ. مجاہد سپوری آئے اور اس عنوان پر لب کشائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ اور حاضرین اکرام، آج کے اس روحانی مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کا درجہ. دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر شروع کر رہے سے پہلے ایک شعر سن لیجئے. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹیں گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گا. محترم حضرات، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بہت سی احادیث میں ماں باپ کے حقوق، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 میں جس کا ایک ٹکڑا میں نے خطبہ میں تلاوت کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو بھی نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ نرم بات کہو، اور ان کے آگے عاجزی
کسی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن سے پالا ہے۔ محترم حضرات، ایک حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنت و نارک، کہ وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام و مرتبوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جو نیک اولاد ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو شخص دن میں سے 100 مرتبہ نظر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے سوچ سے بڑھ کر ہے۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنے اونچے درجے کے مستحق ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہر شخص پر فرض ہے کہ ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آخر میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی قدر و عزت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل بن حنیف کی پیدائش 1968 عیسوی صبح بہار ضلع دربھنگا گاؤں عثمان پور رتن پورہ میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے ہو چکی ہے، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کر اٹھایا جاؤں گا۔ شکیل کی پیدائش کی بشارت نہ فرشتے نے دی نہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت فرشتے نے دی جب فرشتے نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک کلمے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ سرکاری کاغذات کے مطابق اس کا نام شکیل احمد ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اس کے باپ کا نام محمد حنیف اور اس کی ماں کا نام خوشتری بیگم ہے۔ حضرت عیسیٰ قدرت خداوندی کے بغیر باپ کے حضرت مریم بنت عمران کے بطن سے ہوئے۔ اے اللہ میرا لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا بغیر مرد کے ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی برادری خون و پٹھان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ شکیل نزول عیسیٰ کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے اور درجے فضل و کمال سے عاری و خالی ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی اور صحابی ہے کیونکہ انہوں نے شب معراج میں خاتم الانبیاء کی زیارت کی ہے۔ الحاد و ارتداد کے راستے پر چلنے اور دوسروں کو جلانے کی وجہ سے سرابہ گنہگار ہے۔ حضرت عیسیٰ چونکہ نبی ہے اس لیے ان کا درجہ تمام صحابہ سے بڑا ہوا ہے، کوئی ولی انبیاء کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو مسلمان سمجھنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ معصوم ہے کیونکہ وہ نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا حد ظالموں کو نہیں پہچاننا، یعنی عیسیٰ کو کامل ترین اور معصوم سمجھتے ہوئے مہدی کہنا درست ہے۔ شکیل جب آسمان پر زندہ اٹھایا ہی نہیں گیا تو دمشق میں کیا نازل ہوگا؟ یہ تو دربھنگا بہار انڈیا میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کا مقام دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینارہ ہے۔ شکیل امریکہ فلس کا دجال کہتا ہے، لیکن یہ دونوں ملک ابھی تک موجود ہیں اور شکیل ان کو ہلاک کرنے کو خوف بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد دجال و ہلاک ہوگا۔ شکیل کے نام سے نہ کوئی باپ قائم کیا گیا نہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب نزول عیسیٰ ابن مریم کے عنوان سے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ نہ یہ آسمان سے نازل ہوا نہ حضرت مہدی سے گفتگو ہوئی۔ نماز فجر کے لیے اقامت کہی جائیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ خود مدعی مہدی ہوئے تھے تو مہدی کے پیچھے نماز کیا پڑھے گا؟ حضرت عیسیٰ امامت سے انکار کر کے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
گے. शकील रोज़ा रसूल में दफन होने का तस्वुर भी नहीं कर सकता. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزہ رسول مدینہ طیبہ میں دفن ہو گئے. शकील ने पहले मेहदी होने का दावा किया, अब ईसा बन बैठा. ये उसकी खुली हुई गुमराही है. حضرت عیسیٰ کا نزول ظہور مہدی کے بعد ہوگا. शकील मेहदी و ईसा दोनों का दावेदार है. पहले और बाद में इंतकाल का सवाल ही नहीं हो सकता. حضرت عیسیٰ کا انتقال بعد میں ہوگا. शकील किसी जगह का हाकिम नहीं बल्कि महकूम बनकर जिंदगी गुजार रहा है. حضرت عیسیٰ شرع محمد کی تقویت کے لیے حاکم عادل اور محمدیہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. यहाँ दुश्मनान عیسا ही इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं. یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی کوشش کر چکے ہیں, لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے. قتل دجال والی عیسی علامت کے مطالب پر دجال کا غلط معنی کر کے اپنی کھلی ہوئی گمراہی پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ خروج و دجال کے بعد آسمان سے نازل ہوں گے اور باب لط پر اس کا خاتمہ کریں گے. شکیل دہلی کے اندر اپنے فتنے کی شروعات میں محافظین ختم نبوت کے سامنے توبہ کر چکا ہے. اللہ کے پیغمبر منصب نبوت اور اپنی ذمہ داری سے کبھی انکار نہیں کرتے, اپنی ذمہ داری کا پورا یقین رکھتے ہیں اور اس پر شرع صدد ہوتا ہے. شکیل ماں کی گود میں عام بچوں کی طرح روتا تھا. حضرت عیسیٰ کی طرح گفتگو کا کوئی سوال نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں باشعور انسانوں کی طرح فصیح و بلیغ گفتگو کی تھی. شکیل ان معجزات سے بھی محروم ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے اور مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیا کرتے اور برس اور کوڑ کے مریض کو شفا یاب دیا کرتے اور گھر میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اور کیا کھایا ہے بتلا دیا کرتے. شکیل کا رنگ پکا و نورانیت و خشت سے خالی ہے. حضرت عیسیٰ حسین و جمیل ہے. ان کو عضوہ بن مسعود صحابہ مشابہ قرار دیا گیا ہے. یہ خوبصورت صحابی ہے. معاشی آپ کے سامنے شکیلیت ایک فتنہ ہے جو ہمارے اسی شہر اورنگ آباد میں جنم لے رہا ہے. عزیز طلبہ اور معزز سامعین, یہ دور فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں ہم ایمان والوں کی ہر چہر طرف سے حفاظت فرمائے اور ایمان پر جی کر ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اس کے بعد اب نعت پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں شاہد بولٹھان. وہ آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پر نعت پیش فرمائے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کی در کی غلامی. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کی در کی غلامی. آؤ پڑھے ہم, آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, پڑھتی ہے حور بھی نعتیں نبی کی. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی, پڑھتی ہے حور بھی نعتیں نبی کی. پڑھتا ہے ہر دم, پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم. صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی فاروق اعظم بول اٹھے یکدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے عقبہ میں کوثر دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم 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 ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں ابھی آپ کے سامنے شاہد بولٹان درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے فہیم گنگاپور جن کا عنوان ہے اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام. مشفق و مکرم اساتذہ اکرام اور معزز سامان حضرات اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائے، بے شمار مخلوقات پیدا کیے، چاند، سورج، زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر کو وجود بخشا اور ساری مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں افضل بنا کر اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا. اور فرمان خداوندی کے مطابق تمام مخلوقات کو انسان کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا اور انسان کو روشنی ہدایت کے لیے پیارے رسولوں کو کتاب اور شریعت دے کر انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام قرآن کریم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قول و فعل سے جو طریقہ بتایا ہے اس کا نام حدیث و سنت رسول ہے. مختصر یہ کہ ہماری شریعت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث رسول.
اور ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام احکام خداوندی کا نام ہے، اسلام ارشادات نبوی کا نام ہے، اسلام عبادت کا نام ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کا نام ہے، اسلام ایمان کے اظہار کا نام ہے، نماز پڑھنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، عقیقہ قربانی اسلام ہے، حج و عمرہ اسلام ہے، ذکر و تسبیح کا نام اسلام ہے، اذان و اقامت کا نام اسلام ہے، تلاوت قرآن کا نام اسلام ہے، اسلام نام ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام نام ہے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام نام ہے طریقہ محمدی کا، اسلام نام ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سامعین حضرات، مساجد اسلام کی مراکز ہے، مدارس اسلام کے پاور ہاؤس ہے، خانقاہ اسلام کی قلعے ہے، علماء کرام اسلام کے محافظ ہے، فقہاء کرام اسلام کے وکیل ہے، محدثین و مفسرین اسلام کے وزیر ہے، بزرگان دین و مبلغین اسلام کے رہنما ہے، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ اسلام کی دارالسلطنت ہے، اسلام نام ہے اس دین حنیف کا جس کی تبلیغ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال تک کرتے رہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے اور مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے فہیم گنگا پور، اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ہی اچھے انداز میں اسلام کے عنوان پر تقریر پیش کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب مذاہب میں سب میں پیارا مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب اور اسلام کو لے کر آئے، ہمیں اسلام پر محنت کرنا، بھولے بھٹکے لوگوں کو ایمان سمجھانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مومن بچہ، جوان، بوڑھے کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی مضمون کو لے کر تقریر پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں عبد المجید ناندیڑ وائے، اور امر بالمعروف اس عنوان پر لب کشائی کریں۔ جن مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروفیات اور مشغولیات ہونے کے باوجود یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ آپ کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب ان سے میری درخواست ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف رکھے۔ اسی طریقے سے ہم بہت ہی زیادہ ممنون اور مشکور ہیں کہ ناظم مدرسہ حضرت مولانا الحاج عبد الرحیم سیفی صاحب کہ جنہوں نے یہاں سے اب تک جتنے طلبہ مستفید ہوئے، علم حاصل کیا، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے ان کو بھی ایک آواز لگائی، ان کو بھی ایک پیغام اور میسیج دیا کہ آپ بھی یہاں پر آئیے اور جلسے کی رونق بڑھائیے۔ میں اپنا خیر علوم جتنے بھی فارغین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کہیں پر امام ہیں، کہیں پر مدرس ہے، کہیں پر اور کسی کام میں مصروف اور مشغول تھے، لیکن انہوں نے اس جلسے کی دعوت پر لبیک کہا اور یہاں پر تشریف لائے۔ ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آئیے اب تقریر پیش کرنے کے لیے آ رہے عبد المجید ناندیڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة۔
میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم استاد صاحب اور میرے عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کے عنوان پر کچھ عرض کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ محترم دوستو، شروع میں جو آیت اور جو حدیث میں نے پڑھی اس کے ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا اور ہم سب کو آخری امت بنایا، اور ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہ رہا ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے میں نبی بھیجتے۔ جب جب دنیا میں کفر و شرک عام ہو جاتا، لوگ اپنے خالق و مالک کو بھلا بیٹھتے، ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا کا درجہ دیتے، آپس میں ظلم و فساد کا طوفان برپا کر دیتے، الحاد اور بے دینی عام ہو جاتی، بڑے چھوٹوں پر، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے اور ان کا جینا مشکل کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں ہدایت کی مشعل دے کر خیر و بھلائی کا سرچشمہ بنا کر بھیجتے، جس کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم ہوتا، ظلم و فساد کا دور ختم ہوتا اور لوگ ایک خدا کی عبادت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے۔ لیکن محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اب قیامت تو کوئی نبی نہ آئے گا، اور ہم سب آخری امت ہے، اب قیامت تو کوئی امت نہیں آئیں گی۔ آج ہم سب اپنی جیتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور رات دن مشاہدہ کر رہے ہیں کہ امت میں بے دینی اور خدا بیداری عام ہو چکی ہے، لوگ اپنے خالق و مالک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دعوت تبلیغ کا علم و جھنڈا ہاتھ میں لے کر دیہات در دیہات، ملک در ملک جا کر خدا کے دین کی فکر کرے اور دعوت تبلیغ کو عام کرے اور چاروں طرف سے پھیلی برائی کو ختم کر کے کفر شرک کے اندھیرے کو مٹا کر نور اسلام کی پرچم تلے ساری دنیا کو یکجا کرنے کی فکر کرے، جس کو قرآن کریم نے 4 پارے میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو خیر و خواہی کا نام ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرے، اگر نہیں کر سکتا تو زبان سے روک دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھے اور ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و ارشاد کے اس مبارک کام کو لے کر کھڑے ہو اور دنیا بھر میں پھیلی برائی کو ختم کرنے کا عزم و ارادہ کرے اور نیت کرے کہ ہم خود بھی نیک بنیں گے، نیک کام کریں گے اور نیکوں کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے۔ سب بولو انشاءاللہ۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، دو گام کوئی چل کر اس راہ پر تو دیکھ، دو گام کوئی چل کر اس راہ پر تو دیکھ، کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنا ہنسی ہے سفر، لو دیکھو نظر آ رہی ہے منزل مقصود، لو دیکھو نظر آ رہی ہے منزل مقصود، بس 4 قدم 4 قدم 4 قدم اور وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلبہ اور معزز سامعین، دین کی خدمات کرنے کے بہت سارے شعبے جات ہیں، جن میں سے ایک شعبہ مدارس اور مکاتب کا ہے اور دوسرا شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہے اور تیسرا شعبہ خانقاہی نظام ہے۔ یہ سب شعبے دین کی خدمت کے شعبے ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں مدارس اور مکاتب والے، ان کے اوپر توجہات فرما کر انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی خدمت کرے۔ جو ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے علم سے دور ہو سکے لیکن دعوت و تبلیغ کے کام سے مل جل کر یہ بھی دین کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ معزز سامعین، جس قوم کے پاس علم کی طاقت ہو،
جو قوم تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھیں گی وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بھی اونچی ہوگی۔ جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ سر بلند ہوتے ہیں، کر کے روشن اپنے دل میں علم و حکمت کا چراغ، کر کے روشن اپنے دل میں علم و حکمت کا چراغ، تم جہاں سے مٹا دو جہالت کا داغ۔ تو آئیے اسی مضمون کو لے کر علم کی اہمیت کے عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حافظ عمر پڑھے گا، وہ آئے اور علم کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالے۔ على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حضرة رئيس البرنامج وزملائي والحضور، اليوم ألقي الضوء على فضيلة العلم، فاعلموا أن العلم نور الحياة وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد والأمة. به يعرف الإنسان دينه وبماذا يأمره عن أي شيء ينهى، فيعيش في سلام واطمئنان مع ربي ومع نفسي ومع الناس من حوله. إخواني في الله، والعلوم الأخرى كالرياضيات والأدب والعلوم وغيرها ضرورية في التعامل مع الحياة وأسرارها، وهي السبب في تقدم الطب والهندسة والمواصلات والصحافة وغير ذلك. أصدقائي، فالعلم بكل فروعه وأصنافه واجب على الأمة، وكل فرد يتخصص بما يناسبه ويحبه حتى يكون من الجميع مجتمع متعلم ناهض. ولقد حضنا الإسلام على العلم في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وقال عليه الصلاة والسلام: الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وقال أيضا: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. يا عباد الرحمن، وقد أدرك المسلمون الأوائل قيمة العلم فأقبلوا على دراسته، وكانت المساجد تزدحم بحلق العلم وتقوم بدور المدرسة والجامعة، حتى نبغ من أبناء أمة الإسلامية وشعب الدين علماء كبار في ميادين المعرفة كلها، وكانوا أساتذة الدنيا في جميع حقول العلم والمعرفة لمدة 10 قرون كاملة، وعنهم أخذ الغرب علما وبنى حضارته ونشر فنونه. فما أجدرنا أن نحيي اليوم ما بدأه أجدادنا من قبل في العلم والحضارة وصناعة الحياة. إخواني في الله، اليوم نحن في حاجة ملحة إلى الجد في تحصيل العلم، فإن الجد يدني كل أمر شامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ، علم کی اہمیت کے اوپر بزبان عربی یہ طالب علم بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک نظم پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں عبدالعظیم شنکرپور، وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت میں وہ لطف ہے
جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نگی کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نگی کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نگی کرتے اور زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نگی کرتے زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نگی کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نگی کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نگی کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نگی کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نگی کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نگی کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نگی کرتے ارے نا سمجھ قربان گو جا ان کے روزے پر ارے نا سمجھ قربان گو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نگی کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نگی کرتے اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے مرجایا نگی کرتے کہ بن پانی کے تر رہتے مرجایا نگی کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نگی کرتے جو یاد
مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں یہ طالب علم نظم پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں فیضان جاملی۔ معزز سامعین، عزیز طلبہ، قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، سمجھنا، عمل کرنا سب کے سب عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس میں غور و تدبر کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں فیضان جاملی۔ حافظ رفیق صاحب کے جانب سے جو بچوں نے نظمیں پیش کیا ان کو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم माशाल्लाह तिलावत कर रहे थे। किसी शायर ने कहा है, पढ़े जाओ कुरान एक मखसूस लहजे में, पढ़े जाओ कुरान एक मखसूस लहजे में, सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। मुहतरम सामाईन और अजीज तलबा, ये मदारिस इस्लामिया और मकातिब कुरानिया दीन के मजबूत और मुस्तहकम किले हैं, जहाँ पर तलबा को अरबी ज़ुबान और मराठी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान से वाकिफ़ कराया जाता है। उसी के साथ साथ मराठी और अंग्रेज़ी ज़ुबान से भी उन्हें वाकिफ़ कराया जाता है, सिखाई जाती है। तो आइए मराठी ज़ुबान में एक तकरीर पेश करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मोहम्मद रियाज राहुरी, जिनका उन्वान है कुरान का पैगाम। वो आए और मराठी ज़ुबान में अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. मित्रांनो, अल्लाहच्या कृपेने तो भाग्यवान झाला, अल्लाहच्या कृपेने तो भाग्यवान झाला ज्यांचा हातात हा संपूर्ण कुराण आला. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय आणि आदरणीय गुरुजन वर्ग व प्रमुख अतिथी व उपस्थित असलेले मान्यवर आणि माझे विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपल्या समोर कुराण हा पवित्र ग्रंथ या विषयावर बोलणार आहे.
शांततेने ऐकावे अशी मी आशा बाळगतो. सर्वात प्रथम मी तुम्हा अल्लाहची स्तुती तारीफ करतो, ज्या अल्लाहने सर्वांच्या समावाची मानव जातीत करून आमच्यावर अनेक उपकार केला आहे आणि आम्ही सर्वांच्या मानव जातीचा प्रत्येक मार्गदर्शन करीत आले आणि ते पवित्र ग्रंथ कुराण आहे. मी सुरुवातीला पवित्र कुराणची एक लाईन आयतीचे छोटेसे आधीचे पठण केले, ज्याचा थोडक्यात अर्थ असा आहे की स्वतःच अल्लाह कुराण बाबती सांगतो. आम्हीच कुराणला उतारले आहे आणि आम्ही सर्वच त्याचे रक्षक आहे. सर्वांचे परिचित मोहम्मद साहेब म्हणतात, सर्वश्रेष्ठ तुमच्या तो आहे जो कुराण शिकतो आणि शिकवितो. प्रिय मित्रांनो, कुराण हा सदा राहणारा ग्रंथ आहे. कुराण हा सर्व मानव जातीचा ग्रंथ आहे. कुराण हा सर्वांना मार्गदर्शन करणारा ग्रंथ आहे. कुराण हा नियतशीलता, सबुरी, एकता मानतात आणि मानव जातीचा संदेश देणारा ग्रंथ आहे. पवित्र कुराण हा जगातील अधिक वेळा वाचला जाणारा, त्याचप्रमाणे तोंडपाठ करीत येणारा आणि शिरतावान त्याच्या दिनावर प्रभाव टाकणारा ग्रंथ आहे. प्रिय मित्रांनो, कुराण मानवाला सत्यग्रहांच्या पासून दूर राहण्याचा संदेश देतो आणि वाईट कृत्यापासून दूर राहण्याचा सांगतो. आम्ही सर्वांसाठी गरज आहे की आम्ही कुराणचे पठण करावे आणि त्याच्यानुसार आपलं जीवन जगावे. एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. आमीन. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. इसके बाद मोहम्मद उसामा हतमाली, इसको हम तकरीर पेश करने के लिए दावत देते हैं, जिसका उन्वान है दावत व तबलीग। ये एक हकीकत है कि हमारे दरमियान दीन कैसे बचे और हमारी नस्लों में दीन कैसे बचे। हमारे उलमाए किराम ने और हमारे असलाफ ने इसके लिए 4 तरीके से मेहनतें की। मदारिस कायम किए, मदारिस ने उलमाए किराम की एक टीम कायम की। बच्चों और बच्चियों में दीनदारी आए, लेकिन सब बच्चे मदरसे में आकर नहीं पढ़ सकते। जगह जगह पर मकातिब कायम किए। मकातिब से मासूम बच्चों और बच्चियों में दीन जिंदा रहा। बड़ों के लिए दावत और तबलीग के काम को शुरू किया। तो आइए दावत और तबलीग के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए आ रहे हैं आपके सामने मोहम्मद उसामा हतमाली। वो आए और इस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल माअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी, असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक शेर के साथ अपनी तक़रीर का आगाज़ करता हूँ। या रब ये इल्तिजा है कि करम तू अगर करे, या रब ये इल्तिजा है कि करम तू अगर करे, वो बात दे ज़ुबान पर जो दिल पर असर करे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने दीन की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हर ज़माने में पैगंबर भेजे। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत सारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया गया। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। अब दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद ईमान वालों के ऊपर डाल दी गई। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल माअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी तुम लोग सबसे बेहतरीन उम्मत हो, अच्छी बातें लोगों को बताते हो, बुराई से रोकते हो, यानी नबी वाला का अंजाम देते हो। जाहिर सी बात है, जब बंदा नबी वाला का अंजाम देता है तो उसका मकाम व मर्तबा कितना बुलंद हो जाता है। इसलिए इस उम्मत को खैरा उम्मत का लक़ब दिया गया, यानी बेहतरीन उम्मत। मोहतरम हज़रात, अब हमारी जिम्मेदारी है कि समाज और माशरे में फैली हुई बुराई को तदबीर व हिकमत से ख़त्म करे, और जो भाई नमाज नहीं पढ़ते और मस्जिद से दूर रहते हैं उनको प्यार और मोहब्बत से मस्जिद में लाने की पूरी कोशिश करे। सामाईन किराम,
اسی کام کو منظم طریقے سے کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ لوگ اپنا وقت فارغ کر کے جماعت کے ساتھ گاؤں گاؤں دیہات دیہات مسجد مسجد جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، دین پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سے ماحول و معاشرے میں اچھے اور مفید اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو کلمہ تک یاد نہیں تھا اور صرف نام کے مسلمان تھے، اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے وہ سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے فارغ کریں، اپنا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جائیں، اس سے خود کی بھی اصلاح ہوگی اور اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، مسجد کی کتاب تعلیم میں بیٹھے، گشت والے عمل میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دے، مقامی 5 کاموں میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر لگائے۔ آخر میں شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرنے والے طالب علم کو مولانا محمد ایوب صاحب کی جانب سے 100 روپے کے انعام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرنے والوں کے دین و ایمان جان و مال میں خوب برکت عطا فرمائے، انہیں اپنے شایان شان بھیجن بدلہ عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک طالبہ جو کہ اسی مدرسے سے ملحق مکتب سے نسبت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، ارجمن بنت مولانا محمد معین صاحب لاسور اسٹیشن، ان سے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، علماء دین اور مہمانان اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے اسلام میں عورت کا مقام اس عنوان پر کچھ لفظ گشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر بار بار عورت کے حقوق اور عورت کے مقام کو بیان کیا۔ محترم سامعین، اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا کہ جب ماں بنتی ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو اس کے شوہر کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب بہن بنتی ہے تو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب بیٹی بنتی ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسا آیا کہ عورت کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، اپنے گھروں میں لڑکی پیدا ہو جانا گویا ایک منحوس سمجھا جاتا، اور پیدا ہونے والی لڑکی کو لوگ بے رحمی سے زندہ درگور کر دیتے۔ لڑکی کو وراثت کے اندر سے کچھ حصہ نہ ملتا، اور اسی دور میں لوگ لڑکی کو برے برے القاب سے پکارتے۔ لیکن قربان جاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے عورت کے مقام کو بتلایا اور اس کو دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا، اور بتلایا کہ جو شخص 2 بچیوں کی اس کے پورے حقوق کے ساتھ پرورش کرے وہ اور میں جنت میں قریب ہوں گے۔ ایک حدیث میں عورت کے مقام کو بتلایا کہ اس دنیا میں بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ اسلام نے اور بھی کئی جگہ پر عورت کے مقام کو بتلایا ہے اور عورت کی عزت کو بڑھایا ہے، لیکن عورت بھی اپنے مقام کو پہچانے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی فکر کرے۔ میری ماں بہنیں، اگر عورت نے اپنے مقام کو سمجھ کر زندگی گزاری تو وہ
عورت ہوں. میری ماں بہنیں، ہماری ذمہ داری صرف کھانا پکانا اور گھروں کو اچھا سنوارنا اور دلی خواہشوں کے مطابق کھانا پہننا نہیں ہے، بلکہ ان تمام کاموں کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی بھی دین کی، ایمان کی اور اعمال کی فکر کریں اور اپنے گھر میں رہنے والے تمام افراد کی فکر کریں. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کی فکر نہ کی تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور برائیاں عام ہو جائیں گی. اچھائی کو لانے کے لیے ہم کو بھی اپنی فکر کرنا پڑے گی اور دوسروں کی بھی فکر کرنا پڑے گی. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. عنوان پر یہ طالبہ لب کشائی کر رہی تھی. غرض یہ کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں نہیں ہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نثار ہو جائے، کیونکہ وہ عورت جو ظلم کی چکی میں پسی جا رہی تھی، نبی رحمت کے صدقے میں دنیا کی عظیم ہستی بن گئی. آپ نے ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا، عورتوں کو ایک مقام بخشا. آپ کے آنے سے بے کسوں کو سہارا ملا، بیواؤں کو آسرا ملا، یتیموں کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھنے والا مل گیا. آپ نے اخلاق سے عاری اور تہذیب و تمدن سے محروم انسانوں کو اعلیٰ کردار سکھایا، توحید کا پرچم لہرایا. الغرض یہ کہ ہمارے نبی کی رحمت کسی انسان کے لیے خاص نہ تھی، کسی مذہب کے لیے مخصوص نہ تھی، بلکہ آپ تو پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. آپ کی رحمت اس قدر وسیع ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے. تو آئیے اور ایک مضمون عورتوں کی تعلیم کے اوپر اور ایک مکتب کی طالبہ آ رہی ہے، عائشہ بنت سید اسماعیل صاحب، لاسر اسٹیشن. وہ آپ کے سامنے اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے اس عنوان پر لب کشائی کرے گی. اس تقریر پیش کرنے والی طالبہ کو ایک صاحب کی جانب سے 50 روپے، مولانا محمد مبین صاحب ان کے جانب سے 500 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے دین و ایمان جان و مال میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کی جائز تمنا نیک حاجات کو پورا فرمائے. امجد پٹیل ان کے جانب سے بھی اس طالبہ کو 100 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى. اما بعد، قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائے جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف رنگ محفل سمجھتا تھا، جب ماں و بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب یورپ میں ابھی اس بات پر تحقیق جاری تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے، جب بکرات جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا کہ عورت ایک پھندا ہے جو مردوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے. غرض یہ کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ تھی جو عورتوں کی تذلیل پر ختم نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسی صبح نہ تھی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتی ہو. ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے، اسلام کا پیغام لاتے، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے، جو رحمت ہی رحمت تھے، شفقت ہی شفقت تھے. وہ اس ظالم معاشرے کے خلاف یک و تنہا کھڑے ہو جاتے اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتے، لوگوں عورتوں پر ظلم و ستم بند کرو، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے. استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہے. یہ آواز کیا آئی؟ ہر طرف کلیاں کھیل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی. آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا. ننھی گڑیا جنہیں دفن کرنا ایک فیشن تھا، اب ایک گناہ سمجھا جانے لگا. آپ نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ حجۃ الوداع سے لے کر اپنی وفات تک اس کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے. مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کے حقوق کا نگراں قرار دیا، اور ایسے اصول بنائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی. چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. عورت اگر بیٹی ہے تو اسے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا. عورت اگر بہن ہے تو اسے بھائی کے لیے رحمت اور محبت بنا دیا. عورت اگر بیوی ہے تو اسے ایک طرف باعث سکون قرار دیا اور دوسری طرف فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. غرض یہ کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں نہیں ہے، جس کا تقاضا تھا کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتی، اسلام کی دیے گئے رفعت و عزت پر قربان ہو جاتی. مگر افسوس، صد افسوس، آج ہماری مائیں بہنیں اسلام کے ان عظیم احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسلام کے مخالف کام کر رہی ہے. اسلام کے مقابلے مغرب کی الٹی تہذیب اور گندے کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اور دن بدن اسلام کے بجائے آزادی نسواں کے جھوٹے علم برداروں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہے. میں ان تمام ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتاؤ، وہ تمام لوگ جو عورتوں کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر آفس میں، ہر بزنس کی لائنوں میں عورتوں کی حصہ داری کی باتیں کرتے، پردے کو عورت کے آزادی کے خلاف سمجھتے، شوہر کے اطاعت کے ساتھ گھر میں رہنے کو قید خانے سے تصور کرتے، بچوں کے تربیت کے لیے گھر میں رہنے کو ظلم کر جانتے. آخر یہ لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کام کیا؟ آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے. ملک کے کونے کونے سے عصمت دری کی خبریں آ رہی ہے. پوری دنیا میں ہر ایک منٹ میں 2 عورتوں کی زبردستی عزت لوٹی جاتی ہے. سینکڑوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے. آخر یہ آزادی کے دعوے دار، عورتوں کے حقوق کی جھوٹی لڑائی لڑنے والے ان معصوموں کو حق کیوں نہیں دلاتے؟ کوئی سخت قانون بنا کر ان ظالم درندوں کو کیف اور کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ معصوم کلیوں کو مسلنے والے ان بھیڑیوں کو پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے؟ میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ان نام نہاد آزادی کے دعوے داروں کو عورتوں کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں اوریانیت پھیلانا، اور جس میں وہ کامیاب ہو گئے. اور ان کا مقصد تھا عورت چراغ خانے سے چراغ محفل بننا، اور یہ مقصد بھی پورا ہو گیا. اور ان کا مقصد تھا ان کی تجارت چمکانا، اور وہ بھی پورا ہو گیا. چنانچہ آج دیکھیے 1 روپے کے معمولی سامان پر عورتوں کا آدھا جسم کھلا فوٹو چھاپا گیا ہے. اچھی چیز سے لے کر بری چیز میں عورتوں کے فوٹو چپکائے گئے ہیں، جس کا مقصد تھا کہ گراہک اس سامنے ان کی طرف متوجہ ہو جائے. کیا ہماری عورتوں کی یہ عزت ہے یا آزادی ہے؟ اگر اس کا نام عزت ہے تو بتائیے ذلت کا کیا معنی ہوتا ہے، رسوائی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کو حقیقی آزادی اسلام نے ہی دیے، اور جس آزادی کا نام دنیا والے بتاتے وہ آزادی نہیں بلکہ دھوکہ ہے، فریب ہے، گندگی ہے، اور ہمارے دین میں ایمان کے خلاف بھی ہے. اے عورت، گھر کی زینت تو رحمت ہے برکت تو سارے جہاں کی رونق ہے، ہر فرد بشر کی عزت تو. لہٰذا میری بہنوں، اسلام کی عظمت سمجھو، اپنی قدر پہچانو، اسلام کے لیے اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اور بہت معافی کے ساتھ اسلام کے پاسبانوں، قوم کے رہبروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں، اٹھو، امت کو جگاؤ. امت سوئی ہے، ابھی مری نہیں ہے. امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے. خدا را ان کو جہنم میں جانے سے بچاؤ. جگہ جگہ مدرسۃ البنات اور اسلامی یونیورسٹیاں قائم کرو. فکر نانوتوی اور خواب وسطانوی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ. آپ جانتے ہیں، مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا. مرد کا دین اس کی چوکٹ تک، عورت کا دین اس کی نسلوں تک. میں جانتی ہوں دنیا کی سب سے مظلوم برادری آپ ہو. اس امت نے آپ کا مقام و مرتبہ نہیں جانا، لیکن دنیا میں جب بھی انقلاب آیا آپ ہی کے ذریعے آیا. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. وما علینا الا البلاغ.
माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में इस तालिबा ने अभी तकरीर पेश की। हमारे गोलेगांव के अब्दुल रशीद पटेल, इनके जानिब से इस बच्ची को 100 रुपए का इनाम आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाफिज अवध, इनके जानिब से 50 रुपए का इनाम आया है। समीर फिटर भाई गंगापुर वाले, इनकी जानिब से 50 रुपए का इस तालिबा को इनाम आया है। अल्लाह ताला हौसला अफजाई करने वालों को अपने शान शान बेहतरीन बदला अता फरमाए। मौलाना मोइन साहब 500 रुपए लासुर स्टेशन, इनकी जानिब से भी इस तालिबा को 500 रुपए का इनाम आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनकी जायज़ तमन्ना नेक हाजात को पूरा फरमाए, दीन व ईमान जान व माल में खूब बरकत अता फरमाए। अमजद पटेल के जानिब से 300 रुपए का इनाम आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये मदारिस और ये मकातिब आलम इस्लाम के पावर हाउस यानी बिजली घर है, जहाँ से इस्लामी आबादी में बल्कि इंसानी आबादी में बिजली तकसीम होती है। ये वो पावर हाउस है जहाँ से दीन के तमाम शोबों को बिजली मिलती है। आप मदरसे को अच्छी निगाह से देखिए, इसकी कदर व कीमत को पहचानिए, इनमें पढ़ने और पढ़ाने वालों से मोहब्बत कीजिए। तो आइए इसी मजमून को लेकर दीनी मदारिस की अहमियत व फजीलत के उन्वान पर मोहम्मद मआज औरंगाबाद वो आए और इस उन्वान पर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम और मिल्लत के पुरअज़्म नौजवानों, मैं आज आप हज़रात के सामने दीनी मदारिस की अहमियत व हिफाजत पर लब कुशाई करने की इजाज़त चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, दीनी मदारिस जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं। ये दार अरकम और सुफ़ा के चबूतरों की शाखें हैं, जिनके असर बानी शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दर हकीकत ये राह जन्नत है। यहाँ पर मारिफत इलाही की किरणें फूटती है। यहाँ इल्म नबूवत की शुआओं को जगमगाया जाता है। यहाँ उम्मत के रहबर व रहनुमा को तैयार किया जाता है। यहाँ मुस्लिह उम्मत पैदा किया जाता है। यहाँ बातिल की तेज और तंद आंधियों का मुकाबला किया जाता है। यहाँ बिदाअत और खुराफात के उमड़ते हुए सैलाब को रोका जाता है। मुखातिबीन मोहतरम, बहुत ही हैरत कुन बात है कि लोग इसके बावजूद ये शिकायत करते हैं कि मदारिस ने दुनिया को क्या दिया। मैं पूछता हूँ कि मदारिस ने दुनिया को क्या नहीं दिया। मुझे बतलाओ कि दुनिया इंसानियत को अब्दुल कादिर जिलानी जैसा मुसद्दिक किसने दिया। मुझे बतलाओ कि दुनिया इंसानियत को इमाम गजाली जैसा मुआरिफ किसने दिया। मुझे बतलाओ कि अबू हनीफा जैसा मुफक्किर किसने दिया। मुझे बतलाओ कि अशरफ अली जैसा मुफक्किर किसने दिया। मुझे बतलाओ कि हुसैन अहमद मदनी जैसा उलुल अज़्म किसने दिया। मुझे बतलाओ कि मुफ्ती शफी जैसा मुफस्सिर किसने दिया। मुझे बतलाओ कि क़ारी तैयब जैसा मुदब्बिर किसने दिया। मुझे बतलाओ कि क़ारी सिद्दीक़ अहमद जैसा मुरब्बी किसने दिया। मुझे बतलाओ कि शाह अबरारुल हक़ जैसा मुस्लिह किसने दिया। मुझे बतलाओ कि अनवर शाह कश्मीरी जैसा मुहद्दिस किसने दिया। मुझे बतलाओ कि शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद किसने दिया। मुझे बतलाओ कि मुजद्दिद अल फिसाई जैसा अली किसने दिया। मुझे बतलाओ कि मौलाना इलियास जैसा रईस तबलीग किसने दिया। आखिर में मुझे बतलाओ कि मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी जैसा खादिम कुरान वल मसाजिद किसने दिया। सामाईन मोहतरम, क्या बात अज़हर मिनश शम्स नहीं कि इन मराकिज़ इल्म के बदन से सैकड़ों ऐसी हस्तियां जन्म ले रही है जिनका क़ल्ब व जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था, जिनकी जिंदगी इलाए कलमतुल्लाह के लिए वक्फ थी, जिनके अखलाक और किरदार सारे आलम में महबूब थे, जिनकी सारी फिक्र उम्मत की रहबरी और रहनुमाई में मसरूफ थी, जिनकी सारी उम्र उम्मत की रहबरी और रहनुमाई में मसरूफ थी, जिनकी सारी फिक्र उम्मत की इस्लाह में मशगूल थी, जिनकी निगाहें शराब ईमानी से मखमूर थी।
حاضرین الزام، یہی وہ مدعی سے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں وأما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد کی ترغیب ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدعی سے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائی دنیا پر چھا رہی ہے، آج اسلامی شعائر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہے، آج کس طرح ظلم و جور کی آندیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے، آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قاجرت و عیسائیت کے مغرب فرم میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، منکرین حدیث اور متعینین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ آج دنیا ایسے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے، لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والا، ظلم تشدد جور و فتن کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے سرفروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سربلند کرنے والی کی منتظر ہے، اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارس کے ذریعے چہاروں کے عالم میں اعلیٰ کرامت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے خیر و بلائی کی آہنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے تعصب کو اخوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقہ تبسم سکھلایا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام صلح دیا جا سکتا ہے، مدارس کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم تمام مسلمانوں کو مدارس کی اہمیت و حفاظت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام
مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. نعت پیش کرنے والے طالب علم کو حافظ عابد صاحب بھینڈا ان کی جانب سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے. معزز سامعین و ناظرین، مال و دولت یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اس مال سے بہت خوش ہوتے ہیں جو دین کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے. یہ معصوم بچے ابھی آپ کے سامنے، ان کا تو پہلی بات اسٹیج پہ آ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ان کی بہت بڑی محنت کا نتیجہ ہے. ان کے پیچھے نہ جانے ان کے اساتذہ کرام نے کتنی محنتیں کی، تب جا کر اسٹیج پر آ کر اپنے تاثرات اور اپنی تقاریر اور نعتیہ کلام پاک ایک ذوق اور شوق کے ساتھ میں وہ پیش کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، امید ہے کہ اس کے بعد میں آپ حوصلہ افزائی کریں گے، انہیں انعامات سے نوازیں گے. ہم سب آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے انعامات سے نوازنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ شاداب بھائی کی جانب سے بھی اس طالب علم کو 100 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی جائز تمنا نیک حاجات کو پورا فرمائے. ایک صاحب خیر گمنام کی جانب سے بھی 100 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شیوگاؤں والے ایک صاحب شیوگاؤں والے گمنام، ان کے جانب سے بھی 100 روپے کا اس طالب علم کو انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے دین و ایمان جان و مال میں خوب برکت عطا فرمائے. اسی طریقے سے اب انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں محمد ایان ممبئی، ابنائے قدیم مدرسہ حاضہ
جو بھی یہاں پر علماء، حفاظ، مفتیان کرام تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سیفی دامت برکاتہم کی آواز پر اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان سے ایک ادباً درخواست ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر رات میں آپ نے یہاں پہ شب گزاری کی، رات میں قیام کیا، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ اللہ آپ کی آمد کو بھی بے انتہا قبول فرمائے اور اس علاقے کی اور اس مدرسے کی محبت تا دم آخر آپ کے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ وہ بھی اگر ادھر ادھر اگر کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے ضرورات سے فارغ ہو کر وہ بھی اس مجمع میں تشریف فرما۔ جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا، اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا، اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا، فرزند جس کا حافظ قرآن ہو گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ Respected chairman of the meeting, respected teachers, respected guests and attendees of the meeting, the title of my speech in this blessed meeting today is the virtues of memorizing the Quran. Respected audience, the Holy Quran is the last book of God, which is not a common thing to memorize. It is a blessing that only the fortunate ones get. It is a blessing God dared God give it to whomever He wants. Respected audience, this is a great wealth that has no equal in the world. This is a miracle that the whole world unable to present a parallel to. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that on the day of judgment, the Hafiz of the Quran will be crowned with a crown of light that the whole world cannot match, and his parents will be crowned with a crown whose light will be brighter than the sun. In the hadith, it is said that whoever teacher is sent to recite the Quran, all his past and present sins will be forgiven, and whoever memorizing the Quran, it will be raised like on the moon on the 14th night on the day of judgment. On the day of judgment, all the doors of paradise will be opened for him, but he will remain standing with his head above, and he will not enter paradise. He will ask, "Oh God, does not to paradise to away?" So on his interaction, 10 people from his family who have been destined for hell will be admitted to paradise. Allahu Akbar. This is the glory of the Hafiz of the Quran. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that on the day of memorizing the Quran. Respected audience, the Holy Quran is the last book of God. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that whoever memorizing the Quran is as if he has collected the knowledge of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam instead of the name of Allah. Himself is Hafiz, and the same name for us the Hafiz, to show the greatness and glorious of the Hafiz of Quran. God interpreted the memorization of the Holy Quran. He made his children memorize with their singing. Respected audience, the result of it was that our name was the reciting the Quran. May Allah Almighty enrich you and